ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. گزشتہ 3 جمعۃ المبارک پر تفصیل کے ساتھ شان اولیاء اور تعلیمات اولیاء پر رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری رہی، جس میں سے پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے اپنی گفتگو کو 5 خوش بخت لوگوں کی نشانیوں کے ساتھ ختم کیا تھا، اور وہ کتاب تھی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر الاسرار، رازوں کے راز، بیدوں کے بید، اور وہ علم لدنی اور معارف کا علم خاص جو اللہ کی بارگاہ سے اولیاء کو نصیب ہوتا ہے حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. اسی تسلسل کو جاری و ساری رکھتے ہوئے آج کی نشست میں جس موضوع کا انتخاب کر رہا ہوں وہ ہے سورۃ البلد کی روشنی میں تعلیمات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عوام الناس میں عموماً جو ہمارے نوجوان نسل ہے اس کے ذہنوں میں یہ پراگندگی داخل کی جاتی ہے کہ بابے تو شے کوئی نہیں. یہ ایک سب سے بڑا اعتراض ہے. یہ بزرگ تو کہانیاں بیان کرتے ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کیا تعلق؟ یہ اعتراض ہے کہ نہیں بھائی؟ سوشل میڈیا پر آپ سنتے ہوں گے. تو نوجوان جس کو علماء حق کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، جب وہ بھی ڈائریکٹ براہ راست علم سوشل میڈیا سے لے گا تو لامحالہ طور پہ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، شیطنت بھی ملے گی. ہر شے ہر جگہ سے کامل نہیں ملتے. علم کامل ہمیشہ علماء سے ملتا ہے، اور عالم بھی وہ جو باعمل ہو اور اولیاء صالحین کا ادب کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا. اب میں اسی اعتراض کو سارے کو بس ایک جملے میں نے بات کر دی. قرآن اور حدیث کے آئینہ میں تعلیمات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آج کی نشست میں سامنے رکھوں گا. وہ جتنے اعتراضات ہیں ان سب کا آج کی نشست میں بحمدہ تعالی کلا کما ہو جائے گا. اور جب ممبر و محراب کے وارث
علماء تعلیمات صوفیہ، تعلیمات اولیاء کرام بیان کریں گے تو یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کبھی بھی نوجوان نسل وہ دین سے بیگانہ نہ ہوگی اور تعلیمات صوفیہ پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے والے ہوں گے، اور ساتھ ہمیشہ وہ با ادب زبان والے بھی بن جائیں گے۔ تو موضوع میں نے کیا رکھا آپ کے سامنے؟ سورۃ البلد کی روشنی میں تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے آج سورۃ البلد کی چند آیات بینات آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیں ایک ترتیب کے ساتھ ہم ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب بھی سامنے رکھیں گے، اور جس آیت کو انہوں نے اپنی کتب کے اندر قرآن کی آیات احادیث سے نبوی لے کر معاشرے کی جو اصلاح جس رنگ میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، وہ جب آپ سامنے پڑھیں گے، سنیں گے، سناؤں گا تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور سمجھ میں آئے گی کہ ہر دور میں اولیاء وہ دین کی کیسے خدمت کرتے رہے، اور یہ سارا برِ صغیر پاک و ہند کی ہسٹری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ گواہ ہے۔ اس دھرتی پر اسلام، مصطفیٰ کا عشق، مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا ادب و تعظیم والا عقیدہ وہ جسٹ اولیاء صالحین کی وجہ سے ہی پہنچا ہے۔ وہ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی وساطت سے پہنچا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی وساطت سے پہنچا ہے، وہ بابا فرید الدین گنج شگر رحمت اللہ تعالی علیہ کی وساطت سے اجڑ لوگ، گموار لوگ، جاہل لوگ، جن کو دین کا الف بے بھی نہیں معلوم تھا، وہ اولیاء کی سنگت اور صحبت میں بیٹھ کے اپنے وقت کے کامل شیخ بھی بنے ہیں اور اللہ والے اور بزرگ بھی بنے ہیں۔ یہ ساری ہسٹری پیچھے گواہ ہے۔ اگر اسی طرف ہم چل پڑے پھر ہمارا موضوع کلیئر نہیں ہوگا۔ میں ایک تھیم بنا رہا ہوں، اس کا دیباچہ مقدمہ آج کی نشست کا بنا کر پھر اس کو ہم قرآن اور حدیث کے آئینہ میں لیتے ہیں۔ خالق کائنات نے سورۃ البلد، یہ قرآن کا 90 نمبر سورہ ہے، 90 نمبر، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں مبتلا رہنے والا پیدا کیا۔ اب علماء فرماتے ہیں پہلے ظاہری تفسیر، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی تفسیر اس پر پیش کروں گا۔ انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا، اس سے مراد کیا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ بچہ رہتا ہے، یہ پہلا قول ہے مفسرین کا، وہ مشقت برداشت کرتا ہے، پھر باہر ماں کے پیٹ سے اس کی ڈلیوری ہوتی ہے، پھر سردی گرمی کی مشقت بچہ برداشت کرتا ہے، پھر جوانی کی، لڑکپن کی، حتیٰ کہ بڑھاپے تک انسان پھر جیسے جیسے سٹیپ بائی سٹیپ زندگی میں قدم اٹھاتا جاتا ہے، مشقت سے باہر کوئی انسان نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ہر انسان کو مشقت میں رکھا۔ اب ہر کسی کی مشقت علیحدہ ہے، یہ کاروباری مشقت نہیں، یہ جو مشقت ہے یہ فطرت میں رکھی ہوئی ہے، آزمائش کی صورت میں، اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، والدین کی طرف سے انسان ہمیشہ مشقت میں رہتا ہے، ابتلا میں، آزمائش میں رہتا ہے۔ یہ آیت لے کر ایک شخص حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا، کہا میں نے سارے مفسرین کے اقوال پڑھے، بات ظاہری علم کی کلیئر ہے، اب سوال کس سے کر رہا ہے؟ مرید حضور غوث اعظم کا ہے، ظاہری زمانہ میں ہے، اور آپ سے بیٹھ کر قرآن کی ظاہری و باطنی تفاسیر سننے والے ہیں۔ کہا میں نے سارے اقوال اکٹھے کیے، علماء حقہ کی ہر بات حق ہوتی ہے،
مجھے کسی کے قول سے کوئی اعتراض نہیں، اس کا باطنی مطلب سمجھائیں کیا ہے؟ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے ظاہر میں انسان مشقت میں ہے تو یاد رکھ لے یہ مشقت تو کچھ بھی نہیں. اب اس کا معارف آیت کا یہ ہے، قرآن کا ایک ظاہر ہے، 7 باطن ہے، پھر ان 7 باطنوں کے آگے ہزاروں باطن ہیں، اور ہر باطن کو جاننے والی ہستی کا نام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے کہا میں ہر آیت کے باطن کو، پھر اس کے باطن کو، اور جتنے اس کے باطن ہیں وہ سارے مصطفیٰ نے مجھے عطا کیے ہوئے ہیں. بزرگوں سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے مراد راہ حق میں سالک بن کر اپنی ہر خواہش کو ذبح کر دینا، اس سے بڑی مشقت میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں پائی ہے. آپ نے کہا یہ آیت تمہیں مجاہدے کی طرف لے کر آ رہی ہے، مجاہدہ نفس کی طرف لے کر آ رہی ہے. لمحہ لمحہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، نفس کے ساتھ اس کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ انسان یہ کام اتنا آسان نہیں. اگر اتنا آسان ہوتا تو ہم میں سے ہر شخص ولی ہوتا. اگر اتنا ہی آسان ہوتا مجاہدہ کرنا، ریاضت کرنا، مشقت کاٹنا راہ حق میں، تو سارے ولی نہ ہوتے. فرمایا یہ آسان کام نہیں. اور میرے آقا نے فرمایا، پھر خود حدیث سے وضاحت کرتے ہیں. آپ فرماتے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اکرام سے غزوہ سے واپس پلٹے، جہاد سے جنگ کر کے واپس پلٹے، کہا صحابہ خبردار، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الاکبر او کما قال، صحابہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس لوٹے ہیں. صحابہ نے کہا آقا کیا کوئی اور جہاد بھی آنے والا ہے؟ کسی اور غزوہ کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں جو اس غزوہ سے بھی شدید ہوگا. اب غزوات میں بھوک ہوتی، پیاس ہوتی، گرمی ہوتی، شدت ہوتی، مال کم ہوتا، زر کم ہوتا، لڑنے کے لیے تلواریں نہ ہوتی، نیزے نہ ہوتے، بالیں نہ ہوتی. صحابہ نے کہا آقا کیا اس سے بھی کٹھن جہاد آ رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں صحابہ، جس جہاد سے ہم پلٹے ہیں وہ چھوٹا ہے، اور لمحہ لمحہ نفس کا جہاد کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. یہ جہاد اکبر ہے. آج معاشرے میں ساری جنگ کس کی ہے؟ یہ نفس کی جنگ ہے، ساری پیٹ کی جنگ ہے، خواہشات کی جنگ ہے. 10 روپے کی خاطر، یہ خواہشات ہے نا، جہالت ہے. نفس تیش دلاتا ہے، خواہش کو بڑھکاتا ہے، آگ بڑھکاتا انسان کی، شیطنت ابارتا ہے، حسد ابارتا ہے، حقد، اناد، بغض، کینہ، یہ کون ابارتا ہے؟ یہ نفس بے ایمان، یہ جو چور ہے اندر، یہی ابارتا ہے. آقا نے فرمایا لمحہ لمحہ اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف چلنا، یہ جہاد اکبر ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اب یہ تعلیم کون دے رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے بولیے میرے اور آپ کے شیخ اور کل سلاسل طریقت کے اولیاء کے سرخیل شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے بڑی اسلام کی خدمت کیا ہے؟ کیا اس سے بڑی کوئی دین کی خدمت ہے؟ بولیے. کسی کا نفس سنوارنا، کسی کا ظاہر سنوارنا، کسی کا باطن سنوارنا، کسی کے لیل و نہار تبدیل کر کے رکھ دینا. اور ایک بزرگ تھے، کسی نے ان سے پوچھا اولیاء صالحین میں سے اور کبار اولیاء میں سے آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں 25 نمازیں پڑھتا ہوں. اب کوئی 25 نمازیں پڑھتا ہے؟ کتنی فرض ہیں سب میں؟ 5. سارے حیران ہو گئے، چونک گئے. آپ نے کہا اتنی مشکل بات تو نہیں میں نے کہی، میں نے اپنی زندگی میں
5 کامل نمازی بنائے ہیں، جو 5 وقت کی نماز مسجد میں با جماعت ادا کرتے ہیں۔ تو میں خود کو وہ جو نمازی ہیں 5 نمازی، میں ان کی 25 نمازیں بھی اپنے اندر کاؤنٹ کرتا۔ گویا کہ پتہ کیا چلا اس حکایت سے کہ اگر انسان کسی کو نیکی کی رغبت دے، اچھائی کی طرف لگائے، نیکی کی طرف لگائے، حسن سلوک کی طرف لگائے، کوئی کسی کو جس بھی نیکی کا رستہ دکھا دے وہ اس پر چلتا رہے، جب تک اس لمحے، جب تک وہ اس نیکی پر چلتا رہتا ہے، لگانے والے کو برابر اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے صوفیاء کی تعلیمات۔ اب آئیں یہ ساری بات کر کے مجاہدہ کے باب میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے اور بھی باتیں کرنی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو، ان کی کتب کا ہلکا سا تعارف تو ہو ہمارے عوام الناس کو۔ اب حضور غوث اعظم اپنی کتاب فتوح الغیب کے اندر صفحہ 35 میں فرماتے ہیں، سب سے بڑی عبادت، عبادت کاملہ، وہ نفس کی مخالفت ہے۔ بولیے کیا ہے؟ بولیں سارے بھائی، ذرا چاک کو چوبند ہو کے بیٹھے۔ اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کیا ایسی باتوں کی ضرورت نہیں؟ معاشرے میں خال خال آپ کو نظر آئیں گی تعلیمات اولیاء۔ یوں تو سارے اولیاء کی گنگانے والے ہیں، مجھ سمیت ہم سارے اولیاء کی تعظیم ادب بجا لانے والے ہیں، اور بحمدہ تعالیٰ یہ ہمارا حقہ سچا عقیدہ ہے، اور کائنات پر روئے زمین پر ایسا عقیدہ نہیں جو اللہ کی توحید، محمد مصطفیٰ کی رسالت، صحابہ کرام کا ادب، آل رسول کا ادب، اور اولیاء صالحین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب کرتا ہے۔ یہ ایسا واحد عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعت کا، مسلک ایسا ہے جو سب کو، جس کا جو درجہ ہے اس کو مانتا ہے، اور افراط و تفریط سے پاک ہے۔ نہ صحابہ کی شان بڑھاتے بڑھاتے اتنی آگے لے جاتے ہیں کہ نبی پاک سے آگے لے جائیں، معاذ اللہ، نہ اہل بیت کی شان اتنی بلند کر دیتے ہیں کہ آقا سے آگے لے جائیں، اور نہ اولیاء صالحین کی اتنی شان بلند کرتے ہیں کہ ان کو صحابہ کے برابر کھڑا کریں۔ یہ واحد مسلک ہے جس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں ترجمان اچھے ہوں، اس کو بیان کرنے والے لوگ اچھے ہوں، دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کے آئینہ میں گفتگو کریں۔ کرامات کے ہم قائل ہیں، اس پہ میں نے 8 لیکچر دیا، 8 جمعۃ المبارک پر پوری تفصیل کے ساتھ پچھلے سال۔ وہ سارے کے سارے کرامات کس بات میں ہم نے دیے تھے، لیکن انشاءاللہ یہ سیریز ساری ہم نے تعلیمات اولیاء کی بیان کرنی ہے۔ تو حضور غوث اعظم اپنی کتاب میں فرماتا ہے، سب سے بڑی عبادت، کامل عبادت، وہ نفس کی مخالفت کرنے کا نام ہے۔ اور قرآن نے کہا ہر وہ شخص مراد کو پہنچا، کامیاب ہوا، قد افلح من تزکاہا، جس نے نفس کی صفائی کی، جس نے اپنے من کو پیور کیا، ہر نفس کی شے کی مخالفت کی، جو خیال ذہن میں آیا اس کی مخالفت کی، کسی کے خلاف بغض آیا اس کی مخالفت کی، کسی پڑوسی کا مال دے کے اس پہ حسد کرنا شروع کا خیال آتا ہے، اس کی مخالفت کر دینے کا نام، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ پھر اس سے آگے چلیے، ہر انسان کو مشقت میں رکھا زندگی میں کہ نہیں رکھا؟ پھر اسی آیت کے تحت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر صفحہ 42 کے اوپر فتوح الغیب کتاب کے اندر آپ فرماتے ہیں، سالی، اے مرد حق،
اے مرید، اے میرے نام لیوا، اے قادریت کا ڈنکا بجانے والے اور میرے نام پر مر مٹنے والوں، آؤ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ایسا مقام پیدا کرو، ایسا مقام پیدا کرو کہ اگر اللہ تمہیں ایوب علیہ السلام کی طرح 17 سال بستر مرگ پر بھی رکھے، تمہاری اف نہیں نکلنی چاہیے۔ جو شخص ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ایک ٹھوکر سے چشمہ نکال دیتا ہے، جس کو پی کر وہ اپنے سارے غم ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، رب نے کہا اپنا پاؤں زمین پر مار، چشمہ نکلے گا، اس سے پانی پی لینا، تیرے ہر مرض کو ہم شفا یابی میں بدل دیں گے۔ 17 سال کہنے کو ہے، بیٹا بھی ساتھ چھوڑ گیا ہے، اللہ کے پیغمبر۔ یہ آزمائشیں انسان کو توڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو اتنا رنج دے سکتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے مر جائے؟ بولنے بھائی، سادہ مثال دینا، کوئی مارتا ہے ہاتھ سے؟ کسی نے اپنی اولاد کو ایسا ظلم کیا؟ جو جاہل ہیں وہ جاہل اس طرف نہیں اشارہ، جو صحیح معنوں میں ماں باپ ہیں، شفقت پدری رکھتے ہیں، شفقت ممتا ہے جس ماں کے اندر، کیا وہ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ بولو بھائی سارے، نہیں کرتے۔ وہ رب جو ہزاروں لاکھوں ماؤں باپ سے بڑھ کے انسان سے محبت کرتا ہے، کیا وہ آزمائش دے کے انسان کو مارنا چاہتا ہے؟ یہ میری بات نہیں، ہم اتنے بڑے جملے کہاں کہہ سکتے ہیں؟ یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہے۔ آپ نے فرمایا گھبرا نہیں اے مرید، اے سالک، اے راہ حق پر چلنے والے، پریشان نہ ہو، ایک ٹھوکر لگتی ہے، 17 سال کے بعد سارے غم بیماریاں رب ایسے سیکنڈ میں دور کر دیتا ہے۔ اب وہ عبارت پڑھوں گا منون جو آپ نے پڑھ کے اس کی شرح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تلمیذ، اے شاگرد، اے اللہ سے محبت کرنے والوں، رب سے پیار کرنے والوں اور حقیقت خدا کو سمجھنے کی طرف جانے والوں، آؤ میں تمہیں ایک نسخہ کیمیا دیتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقام پیدا کرو، اس کی رضا کی خاطر صبر کی ٹھنڈک سے سارے مصائب کی آزمائش کی گرمی کو بجھا دو۔ کبھی بھی اللہ کی آزمائشیں تمہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ تمہیں اللہ کا دوست اور محبوب بنانے کے لیے آیا کرتی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل، دوست، محبوب بنایا، مقرب بنایا۔ کیسی بنا دیا؟ ننھے ابراہیم علیہ السلام لڑکپن کے اندر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہوئے سارے بت کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر وہ اس مصائب سے گزرے جہاں سے ہر کس و ناقص نہیں گزر سکتا، اور یہ آزمائشیں یہ ہر کسی پہ نہیں آتی۔ جس سے رب کو محبت ہو جائے اسے آزماتا بھی ہے، آزمائش کی بھٹی سے گزار کر کسی کو خلیل بناتا ہے، کسی کو ایوب بناتا ہے، کسی کو آدم صفی اللہ بناتا ہے، کسی کو نوح نجی اللہ بنا دیتا ہے، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ بنا دیتا ہے، اور کسی کو چھری کے نیچے لٹا کر اس کو ذبح بھی کرواتا ہے، اور چھری کو حکم دیتا خبردار یہ آزمائش تھی، میرے ابراہیم کے لال کا اقبال بھی باقا نہ ہو، بس آزمانا مقصود تھا اور دنیا کو بتانا مقصود تھا۔ میرا خلیل، میرا دوست ہر کسو ناقص نہیں ہو سکتا، جسے میں آزمائش کی بکی سے گزارتا ہوں وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بنا کرتے ہیں۔
میں جس کو آزماؤں، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس کی وہ آزمائش کرے وہ اپنے بختوں پر ناز کرے کہ مجھے رب نے پسند فرما لیا ہے۔ اور پھر یہ ساری بات اگر امت محمدیہ میں سب سے بڑا نفس مقام رضا پر کسی میں فائز ہوتا دیکھنا ہے، وہ کربل کا میدان ہے اور امام حسین کا آخری سجدہ ہے۔ سب کچھ لٹا کر سارا کنبہ رضا الہی کی خاطر قربان کر کے نانا کے دین پر سر تن سے جدا بھی کروا لیا، نہ رب کی رضا کی خاطر سجدہ چھوڑا ہے اور نہ رب کے آگے ایک لمحے کسی مقام پر شکوہ کیا ہے۔ اور یہ بات بھی حضور غوث اعظم نے کی۔ میں یاد رکھے سالک ہے مرید، یہ اولیاء کی کتابوں میں آپ کو لفظ ملے گا سالک کا۔ سالک اسے کہتے ہیں جو رب سے محبت کرے یا اس سے محبت کا دعویٰ کرے یا اللہ کے رستے کی طرف جو چلنے کی نیت باندھے، تصوف کی اصطلاح میں اسے سالک کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سالک تجھے ایک اور نسخہ کیمیا بتاتا ہوں، جو رب سے سچی محبت کرتا ہے وہ امام حسین کی طرح کبھی شکوہ کی زبان نہیں استعمال کرتا۔ شکوہ تصوف کی وادی میں حرام ہے، اس کا جو گھونٹ پیتا ہے ولایت اس کے قریب سے ہو کر نہیں گزرتی ہے۔ کتنی گہری باتیں ہیں، لیکن کتنے آسان فہم انداز میں حضور غوث پاک نے یہ عقدے کھول کے رکھے۔ اب آئیں اسی کے ساتھ ساتھ پھر عامت الناس کی اصلاح کی بات بھی کرتے ہیں، خاص الخاص کی بات بھی کرتے ہیں، اخص الخواص کی بات بھی کرتے ہیں، پھر ساتھ ہم جیسے ناقصوں سادہ لوگوں کو جو سالک بھی نہیں، ہم سالک تو نہیں، کیا کبھی اللہ کے عشق اور محبت میں مارے مارے پھرے؟ اگر پھرتے ہیں تو پھر سالک ہیں۔ ابھی ہم سالک بھی نہیں، اور سالک پہلا درجہ ہے تصوف میں، اس کے بعد 72 درجے ہوتے ہیں اور آخری درجہ وہ اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ تو ہم تو بھی پہلے درجے پر نہیں، کہاں آخری درجہ۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامت الناس میں بیٹھ کے بھی ان کو کیا واز کرتے ہیں؟ آقا کی حدیث پاک پڑھ کر بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہے تعلیمات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی فتوح الغیب کے اندر صفحہ 88 کے اوپر آپ نے یہ سارا احادیث نبوی لکھ کر، قرآنی آیات لکھ کر، صبر کے باب میں آزمائش اور صبر کا بڑا تعلق ہے۔ جب آزمائش ہے تو پھر صبر بھی ہاتھ میں ہونا چاہیے، اگر صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا پھر آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں میرے آقا میں عبادت کے 10 اجزاء ہیں۔ بولیے کتنے؟ 10 اجزاء ہیں، 10 جز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان میں سے 9 اجزاء وہ صرف خاموشی کے ہیں۔ پھر دوسری حدیث پاک ساتھ ملاتے ہیں، من سامتا نجا، جو خاموش رہا وہ ہمیشہ نجات پا گیا۔ اب دیکھیں، توجہ دیں، معاشرے میں، گھروں میں آپ مثال دے کے بات کرتے ہیں، طلاق کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بولیے، زبان کی وجہ سے، یہ بک بک کرنے کی وجہ سے، زبان درازی کرنے کی وجہ سے۔ جب عورت شوہر کے سامنے کھڑی ہو کر زبان درازی کرے گی، لا محالہ پھر یہ شیطنت ہے پیچھے ساری، اور نفس کا مجاہدہ ہے نہیں ہمارے پاس، صبر ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کی حدیث پاک ہے 10 اجزاء ہیں عبادت کے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری عبادت 10 اجزاء ہیں۔ وہ سارے 10 اجزاء ایک جز میں آتے ہیں، اور 9 اجزاء عبادت کے وہ خاموشی کے اندر ہے۔ پھر دوسری حدیث پاک بھی میں نے سنائی، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ یہ حکایت بھی سب نے سن رکھی ہے، ایک چپ سو سکھ۔ اب معاشرے میں صبر نہیں، برداشت نہیں، ٹالرنس نہیں،
صبر پیدا کرے. پھر بزرگوں سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنی آیات اکٹھی کر کے ساری صبر کے باب میں آپ فرماتے ہیں ہر شے کا اللہ نے جزا کی حد مقرر کی ہوئی ہے. توجہ دیں سارے دوست احباب، میری طرف خصوصی توجہ کریں ذرا. یہ اصل تعلیمات ہیں صوفیاء کی، جس سے معاشرے کا امن سلامت رہتا تھا جب تک یہ تعلیمات معاشرے میں رائج پذیر تھی. جب لوگ شیخ کے بغیر زندگی گزارنا حرام سمجھتے تھے اور معاشرے میں یہ زبان زد عام تھا جس کا کوئی پیر نہیں، کوئی شیخ نہیں، اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے. یہ جملے، یہ باتیں ایسے نہیں، یہ بزرگوں کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے. اور جو جس کامل کے ہاتھ میں بیعت کر لے اس کے ظاہر کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، اس کے باطن کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے. تو کس انداز میں آپ نے تعلیمات حضور کی امت کو بیان کی. حضور کی آپ فرماتے ہیں ہر شے کی، ہر عبادت کی ایک حد ہے. میں قرآنی آیات ساری سامنے رکھ کے شیخ محی الدین کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا. اس لقب کا مطلب کیا ہے؟ دین کو دوبارہ تجدید کر کے 90,000 کے مجمع کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ایسے بیان کرنا کہ محدث ابن جوزی جیسا شخص بھی وجد میں آ جائے، علم غوث اعظم دے کر اور وجد میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ کر کہتا ہے اللہ نے ظاہر کا علم بھی اتنا دیا ہے کہ 90,000 کے مجمع میں کوئی ثانی نہیں، باطنی علم کا ثانی کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ہے. اپنے اندر صبر پیدا کرے. اور قرآن کہتا ہے کہ جو صابرین ہیں ان کا بے حساب اجر ہے اللہ کے پاس، بغیر حساب کے انکاؤنٹیبل اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا. کیوں باری تعالیٰ؟ رب نے جواب دیا وجہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کا شیوا ہے. انبیاء صابر ہوا کرتے ہیں اور جو انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء ہوتے ہیں وہ بھی صابرین ہوا کرتے ہیں. اس سے آگے گزریے. پھر بزرگوں سے اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ 102 فتوح الغیب کتاب کے اندر یہ آقا کے دین کو زندہ کر رہے ہیں. تم کہتے ہو کہ بابوں نے کیا کیا؟ آؤ تم نے تعلیمات تصوف پڑھ کے نہیں دیکھی، تم نے اولیاء کی کتب کو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا. یہ بھی تو اولیاء کی کتابیں ہیں. یہ پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ کو دکھائی دی، سر الاسرار کتاب. یہ حضور غوث اعظم کی کتاب فتوح الغیب صفحہ 102. آؤ تمہیں بتائیں اولیاء نے کیا 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 ہے اور کیسے امت محمدیہ کے مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے. اپنی نگاہ سے ان کا ظاہر بھی بدلا ہے اور شب و روز اپنی صحبتیں خاصہ میں رکھ کر ان پر محمدی انوار کا رنگ چڑھایا ہے اور ان کے نفس کا ایسا خاتمہ کیا ہے، دل سے ان کے حسد بھی نکالا. غیبت جو معاشرے کے اندر زبان زد عام ہو چکی ہے، فقیر کے در پر بیٹھنے سے انسان کا باطن بھی سنورتا ہے، انسان کا ظاہر بھی سنورتا ہے. ولی صرف ظاہر نہیں سنوارتا، عالم ظاہر سنوارتا ہے. فقیر درویش اللہ کے عشق میں مست و الس رہنے والا، اور ہر رات جب ساری دنیا سو جائے آرام کے بستر پر وہ اٹھ کر پچھلے پہر بھی اللہ کے عشق اور محبت میں زاریاں کرتے ہیں اور ساری رات رب کے عشق اور محبت میں گزار دیتے ہیں. یہ کامل ہستیاں ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں اے میرے مریدو، اب سادہ لوگوں کی بات، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، آؤ میری محبت بجز میری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے کبھی کامل نہیں ہو سکتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. ہم نے ساری زندگی ان کی محبت کا دعویٰ کیا اور کرتے رہیں گے، اس کے انکار ہی نہیں.
لیکن تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی کیا ہے کہ جو میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں قرآن و حدیث کی، جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، جو تعلیمات نبوی اور دین کی باتیں میں تمہیں بتلا رہا ہوں، بس اس پر عمل پیرا کرو، میری محبت کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ اب آپ سورہ زخرف کی آیت لے کر اس مقام پر صفحہ 102 فتوح الغیب کتاب پر آپ فرماتے ہیں، آؤ معاشرے کے اندر میں نے ساری زندگی لوگوں کے اندر حسد بڑے عروج پر دیکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے بھائی۔ حسد بڑا ہے معاشرے میں۔ آپ فرماتے ہیں، میرے آقا کی حدیث پاک ہے جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر، ان الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ آپ فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، آؤ میرے قریب بیٹھنے والوں، ہمارا دامن تو یا قرآن بیان کرتا ہے یا آقا کی حدیث بیان کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حسد ایسا ہے، ایسی بیماری ہے جو تمہارے سارے نامہ اعمال کو ایسے چاٹ جاتی ہے، تمہاری نیکیاں کھا جاتی ہے، تمہاری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے معاملات کرتے ہو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح اس کو چاٹتی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنے بریک مقام پر لا کر اپنے طلباء کی، اپنے مریدین کی، متوسلین کی تربیت فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ یہ حسد ایسے ہے، تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب ایمان سے بتائیں، توجہ ہے بھائی سب کی؟ اس سے بڑی دین کی کیا خدمت ہے؟ پہلے بتائیں، اعتراض رد ہوا کہ نہیں کہ اولیاء نے کیا دین کی خدمت کی، بابوں نے دین کی خدمت کیا کی؟ ہم تو بابا کہنا بھی توہین سمجھتے ہیں۔ اولیاء صالحین مردان حق، قرآن نے کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اگر سنگت کسی کی اچھی ہے تو وہ اولیاء صالحین کی سنگت اچھی ہے۔ قرآن نے جن کی سنگت کی گواہی دی، اولیاء کی سنگت کی گواہی دی۔ پیچھے 3 اور ہستیاں بھی ہیں لیکن ہم موضوع سے ریلیونٹ بات کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ ان کی سنگت اچھی ہے تو ماننا ان کی سنگت سے کچھ ملتا ہے، ان کی دہلیز سے کچھ ملتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا، اگر تو اس بات پہ حسد کرے کہ اللہ نے اس کو بڑا مالدار بنایا، توجہ دے سارے، یہ ساتھ والا دکان والا اس کو آج دہاڑی اچھی لگی ہے، یہ فلاں ہمسایہ دن رات سویا رہتا ہے، بڑی جلدی امیر ہو گیا، یہ ہی نہیں معاشرے میں اور کیا رہ گیا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہم ٹٹولتے رہتے ہیں، ساری زندگی ایسی گزر جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں حضور غوث پاک نے کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو اس بات پہ حسد کرتا ہے کہ یہ امیر ہے، میں کم امیر ہوں، وہ زیادہ امیر ہے، اس کی پراپرٹی زیادہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں قرآن سے اس کا جواب لے۔ سورہ زخرف کے اندر یہ تو اس سے حسد نہیں کر رہا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ہر انسان کی معیشت، کاروبار، تجارت، مال ہم نے بانٹا ہے، کس کو لاکھ پتی بنانا ہے، کس کو کروڑ پتی بنانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھ، مجھ سے جڑے رہنے والے اور شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والوں، یہ تو اللہ کی تقسیم پر ہاتھ ڈال رہا ہے اور اللہ کی کبریائی کی طرف بڑھ رہا ہے، حسد نہ کر، یہ تیری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور میں اس بات پہ حسد کیا ہے، رب نے اس کو اتنا مال دیا ہے، خوش ہو، اللہ تجھے بھی جب کسی دوسرے پر نعمت کرنے سے دیکھ کر خوش ہوتا ہوا دیکھے گا، ان قریب رب بھی تیرا مقدر بدل دے گا۔ یہ ہے تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ دوستان مکرم، آؤ اپنی زندگیوں میں تعلیمات اولیاء کا عنصر پیدا کریں۔ کرامات آخری درجہ ہے ولایت کا، تعلیمات محمدی پہلا درجہ ہے ولایت کا۔ اب آئیں آخری حدیث سنا کے گفتگو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ یہ ساری حدیث نہیں سناؤں گا، اس سے آگے پھر یہ طویل حدیث ہے
اس کو ڈیٹیل سے اگلے جمعہ میں بیان کریں گے. یہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو ایسا بن جا جیسا مصطفیٰ کہتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا اللہ خود تیری حفاظت فرمائے گا. یہ جامع ترمذی کی حدیث، فتوح الغیب کتاب، حضور غوث اعظم کی، صفحہ 110. عن ابن عباس، خصوصی توجہ دیں سارے دوست، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث پاک مروی ہے. کس سے مروی ہے؟ بولیے سارے. عبداللہ ابن عباس سے. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں آقا کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، میرے آقا آگے تشریف فرما تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور مجھے لگتی اور اس کی ٹھنڈک میں محسوس کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے غلام، اے بیٹے، میں تجھے چند نسخہ کیمیاء نہ بتاؤں جو تیرا ظاہر بھی بدل دے، تیرا باطن بھی بدل دے، تیرے احوال بھی درست ہو جائیں اور تجھے اللہ کا مقرب بندہ بنا کے رکھ دے. کہا آقا دیر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں تجھے ایسی باتیں سکھلانے والا ہوں، احفظ اللہ، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر. بولو بھائی، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر. یحفظ کا، اللہ خود بخود تیری حفاظت کیا کرے گا. یہ ہے تعلیمات غوث اعظم، تعلیمات صوفیاء اور شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں احفظ اللہ، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر. دوستو آؤ، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا یہ درس تصوف ہے، یہ تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اور اللہ کے حقوق کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال کھانا، اپنی اولاد کے حقوق، یہ سارے جو حق اللہ کے وہ دے اور جو اللہ نے سماج کے حق رکھے ہوئے ہیں ان کی بھی پیروی کر. مکمل حقوق اللہ، حقوق العباد کی پاسداری کر. آقا فرماتے ہیں تجدہ تجاہک، اس لمحے تو رب کا جلوہ اپنے سامنے پائے گا. فرمایا احفظ اللہ، اللہ کے حقوق کا پاسدار بن. اور شیخ عبد القادر جیلانی نے ساری زندگی اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر و نہی کی پابندی کی ہے اور اللہ کے جمیع حقوق اور محمد مصطفیٰ کی امت کے جمیع حقوق کی پاسداری کی ہے. تجدہ تجاہک، تب تو اللہ کو اس کی شان کے لائق اپنے سامنے جلوہ گر پائے گا. یہی وجہ تھی علی شیر خدا نے کہا تھا میں تب تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک رب کا جلوہ نہیں کر لیتا. اور علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا تھا اس دنیا میں موسیٰ اللہ کا جلوہ نہیں پا سکے. آپ نے کہا میں نے ذات کے جلوے کی بات نہیں کی، میں نے صفاتی تجلی، اپنے اللہ کی صفات کی تجلی، کبھی صفت رحمان کی تجلی قلب پر وارد ہوتے دیکھی ہے اور کبھی صفت جلال کی تجلی قلب پر وارد ہوتے دیکھی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اسی سے آگے انشاءاللہ یہ موضوع جاری و ساری رہے گا.